بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے شب برات کی رات کے حوالہ سے۔ یہ رات بہت ہی بابرکت رات ہے اور بڑی عظمتوں اور فضیلتوں والی رات ہے۔ اس رات میں 14 رکعت نماز نفل ادا کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود کیا ہے، اور جو بندہ اس عمل کو کرے گا، یہ نوافل اس طریقے سے پڑھے گا جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اللہ رب العزت اس کو 20 مقبول حج اور 20 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو ان نوافل پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا اور فضیلت بھی بتاؤں گا۔ تو دوستان محترم، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شب برات کی رات میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 14 رکعت نماز نفل ادا کی، اور نوافل پڑھنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 14 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھی، اور پھر 14 مرتبہ سورۃ الاخلاص، پھر 14 مرتبہ سورۃ الفلق، اور پھر 14 مرتبہ سورۃ الناس، اور اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی، اور اس کے بعد آپ نے سورۃ التوبہ کی آخری آیات بینات کی تلاوت فرمائی۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا: لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی۔ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فارغ ہو گئے تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا: یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ کیسا عمل ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے علی، جس طرح آپ نے مجھے یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے، جو بندہ یہ عمل کرے گا، اللہ رب العزت اس کو 20 مقبول حج اور 20 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا، اور جو بندہ صبح کا روزہ رکھے گا، یعنی 15 شعبان کا روزہ رکھے گا، تو اللہ رب العزت اس کو 2 سال کا مزید 2 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا، یعنی ایک گزشتہ سال کے روزوں کا اور ایک آئندہ سال کے روزوں کا اللہ رب العزت اس بندے کو ثواب عطا فرمائے گا، جو بندہ اس طریقے سے یہ نوافل ادا کرے گا اور یہ عمل جو اس طرح جو شخص کر لے گا۔ تو آپ بات کرتے ہیں کہ ان نوافل پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان نوافل پڑھنے کا طریقہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، کوئی مختلف طریقہ نہیں، ویسے ہی ان نوافل کو بھی پڑھنا ہے جیسے آپ عام روٹین میں نوافل پڑھتے ہیں۔ اور اس میں ایک بات کا خیال ضرور رکھنا ہے، اور ویسے عام نمازوں میں بھی رکھنا چاہیے، کہ جس کو ایک صورت ہی آتی ہے سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص جب ملاتے ہیں یا کوئی اور صورت ملاتے ہیں، اگر کسی شخص کو صرف ایک ہی صورت آتی ہے تو وہ بار بار وہی صورت پڑھے گا سورۃ الفاتحہ کے بعد، یعنی سورۃ الاخلاص پڑھ لے گا۔ اور اگر کسی کو اور صورتیں بھی آتی ہیں تو پھر وہ اس کی ترتیب کو مد نظر رکھ کر پڑھے گا، یعنی اگر سورۃ الفلق بھی آتی ہے اور سورۃ الناس بھی اس کو آتی ہے، تو کچھ اور صورتیں بھی آتی ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ ترتیب کے ساتھ پڑھے گا، یعنی پہلی رکعت میں سورۃ الفلق پڑھے اور دوسری رکعت میں سورۃ الناس پڑھے، یعنی جس طرح ترتیب کے ساتھ صورتیں ہیں اسی طرح وہ صورتیں پڑھے گا۔ اور اگر الٹ یہ عمل کرے گا، یعنی پہلی رکعت میں سورۃ الناس پڑھ دی اور دوسری رکعت میں سورۃ الفلق پڑھ دی، تو یہ عمل ہے مکروہ، اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے عام روٹین کی طرح، جیسے آپ عام روٹین میں نماز پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، جس طرح عام نوافل پڑھتے ہیں، اسی طرح آپ نے یہ بھی نوافل پڑھنے ہیں، مگر یہ 2 کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں آسانی ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔